السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اس دنیا میں مبعوث ہوئے تب سے دین کے اور اسلام کے دشمن بھی وہ دنیا میں پنپنے لگے۔ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے پہاڑ سے توحید کا اعلان کیا، وہی آپ کی مخالفت میں جو آواز اٹھی تھی وہ ابو لہب کی طرف سے اٹھی تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی مبارک محنت کو لے کر مکے کی گلیوں میں، مینا کے بازاروں میں اور صفا کی پہاڑیوں میں چلنے لگے تو مکے میں ایک طبقہ ایسا تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا۔ اس میں ابو لہب سر فہرست تھا، اور ابو جہل وہ تھا جو لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسانے کا کام کرتا تھا، بھڑکانے کا کام کرتا تھا، تاکہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ جس توحید کی محنت کو لے کر آئے ہیں وہ توحید کی محنت دنیا سے ختم ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ کی ہجرت کی، اور مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو مکے میں تو صرف ایک طبقہ تھا آپ کو ستانے والوں کا، جو مشرکین مکہ کی جماعت تھی۔ مدینے میں آئے تو یہاں پہ 3 جماعتیں تھیں۔ ایک منافقین کی جماعت تھی جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لیکن اندر ہی اندر اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں رچ رہے تھے۔ دوسری یہودیوں کی جماعت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حال میں بھی نبی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اور تیسری جماعت مشرکین مکہ کی تھی جو مدینہ منورہ سے 300 میل کے فاصلے پر تھے، مگر پھر بھی وہ مدینے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے کر رہے تھے، اور مدینے میں آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہود اور منافقین سے ہاتھ ملا کے سازشیں رچ رہے تھے۔ اسی کا نتیجہ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق، اور اس کے بعد میں فتح مکہ اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ اسلام کے دشمن ہر زمانے میں رہے۔ فتح مکہ کے بعد بھی آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دے دیا گیا، اور اسی زہر کے اثر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیماری کے اندر آپ کو بخار آیا، آپ کی طبیعت ناساز ہوئی اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کی جیسے ہی خبر پھیلی، اسلام کے دشمنوں کی دوسری جماعتیں کھڑے ہو گئی۔ اس میں ایک جو جماعت تھی وہ جھوٹے نبیوں کی جماعت تھی، جس میں مسیلمہ کذاب اور سجاہ نام کی ایک عورت تھی، اور دوسری طرف منکرین زکوٰۃ کی جماعت کھڑی ہو گئی، اور مرتدین کی جماعتیں کھڑی ہو گئی جنہوں نے اسلام کے خلاف بغاوت کا بگل بجا دیا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو جہاں ایک طرف اسلام تھا، اسلام کو ختم کرنے کے لیے ابن سبا کی جماعت کھڑی ہو گئی جنہوں نے مدینے پہ دھاوا بول دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا زمانہ تو ایسا تھا کہ وہ پورا کیا پورا انتشار کی کیفیت میں گزر گیا۔ زمانے بدلتے گئے لیکن اسلام کے جو دشمن تھے وہ کسی نہ کسی شکل کے اندر باقی رہے۔
ہر زمانے میں اسلام کی مخالفت کی گئی، اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی سازشیں کی گئی، اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی گئی۔ اور میرا اور آپ کا یہ ملک ہندوستان جہاں پہ ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، اس ملک میں مسلمانوں کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ اس ملک کے شمال سے لے کر جنوب تک اور شرق سے لے کر غرب تک اگر ہم نظر دوڑا کر دیکھیں گے، ہم کو یہ بات ملیں گی کہ ہر جگہ پر ہم کو مسلمانوں کی عظمت اور مسلمانوں کی سطوت کے نشانات ملیں گے کہ ان مسلمانوں نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ انگریز مورخ ٹامسن وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ہندوستان، انڈیا جسے ہم لوگ کہتے ہیں، مسلمان بادشاہوں نے اس کی جو اکنامی ہے اس کو اتنا زیادہ اسٹرانگ کیا تھا کہ یہ اس زمانے میں انگلینڈ اور فرانس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اکنامی شمار ہوتا تھا۔ یہ ہندوستان کا حال تھا۔ ہندوستان کا 1 روپیہ وہ $8 کے برابر میں سمجھا جاتا تھا۔ وہ زمانہ ایسا تھا، ہندوستان میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا مسلمانوں کی خلافت کے اور حکومت کے زمانے میں۔ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ کسی غریب کے گھر پہ چولہا نہیں جلتا ہو، ایسا زمانہ نہیں تھا۔ وہ زمانہ ایسی فراوانی کا زمانہ تھا، شاید آپ لوگوں نے پرانے گاؤں کھیڑوں میں دیکھے ہوں گے کہ وہاں پر آج بھی لوگوں کے جو مکانات بنے ہوئے ہیں وہ پرانی اینٹ، پرانے پتھروں سے قلعوں کے جیسے بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان بادشاہوں نے اس زمانے میں ملک کے رہنے والوں کو اتنی ثروت اور اتنی مالداری عطا کی تھی۔ مسلمانوں نے اس ملک کو ایسے ڈیولپ کیا تھا۔ آج اس ملک کو آزاد ہو کے 70 سال ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے ہندوستان دنیا کا سب سے غریب ملک شمار ہوتا ہے۔ اس ملک میں آج بھی 70% لوگ ایسے ہیں جن کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا۔ اس ملک میں آج بھی وہ ریاستیں اور وہ صوبے جہاں پہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، خاص طور پہ میں چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش کی بات کروں گا، لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، لوگ گھاس کی روٹیاں بنا کر کھانے پہ مجبور ہیں۔ جن لوگوں نے لوگوں کو اچھے دنوں کا خواب دکھایا تھا، ان سے زیادہ برے دن آج ہندوستان کے لوگوں نے کبھی بھی اپنے زندگی میں نہیں دیکھے۔ اور اب میں آپ کو پیچھے لے کر چلتا ہوں، مسلمان بادشاہوں کے زمانے میں، ان کے زمانے میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا تھا، ان کے زمانے میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا۔ اور آج ہمارے ملک میں انگریزوں سے آزادی کے 70 سال بعد میں اتنا زیادہ ظلم و ستم بڑھ چکا ہے کہ یہاں پہ اگر وہ مالدار ہے تو اس کے اوپر کوئی آبجیکشن اور ایکشن لینے والا نہیں ہے، غریب ہے تو اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ دلتوں کو برہنہ کر کے گاؤں میں گھمایا اور پھرایا جا رہا ہے، برہنہ کر کے درختوں سے لٹکایا جا رہا ہے، برہنہ کر کے ان پہ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، بعض مقامات پہ ان کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ اتنا ظلم و ستم اس ملک میں بڑھ چکا ہے۔ اور وہ مسلمان بادشاہوں کا زمانہ تھا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ ملتا ہے، ایک برہمن نے ان کے پاس آ کر شکایت کی کہ آپ کا کوئی سپہ سالار رات کے اندھیرے میں میرے گھر پہ آتا ہے اور میری بیٹی کے ساتھ میں منہ کالا کر کے جاتا ہے۔ دیکھو انصاف کیسا تھا مسلمان بادشاہوں کا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ سنے، غصے کی وجہ سے ان کی آنکھیں لال ہو گئی، بدن کپ کپانے لگا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ کب آتا ہے؟ بولے وہ رات میں آتا ہے۔ مغرب کے بعد سے ہی اس کے گھر میں اندھیرے میں جا کے ڈیرا ڈال کے یہ بیٹھ گئے دروازے کے پیچھے، اب آئے گا اب آئے گا اب آئے گا۔ پوری رات گزر گئی، وہ نہیں آیا۔ دوسرے دن گئے، اسی طریقے سے اس کے گھر پہ انہوں نے قیام کیا، وہ اس رات میں بھی نہیں آیا۔ تیسری رات میں جب اس کا انتظار کرنے لگے تو وہ سپاہ سالار آ گیا۔ آنے کے بعد انہوں نے ایسا اس کے گردن کے اوپر حملہ کیا، ایک ہی وار میں اس کے تن کو اس کے سر سے جدا کر دیا۔ جدا کرنے کے بعد میں جب اس کی جان ختم ہو گئی، اس کے بعد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ برہمن سے کہا کہ تیرے گھر میں جو کچھ بھی پکا ہوا ہے وہ لے کر آ، مجھے کھانا ہے۔ وہ اپنے گھر سے روٹی کی جو ڈال ہوتی ہے وہ لے کر آیا۔
سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو سوکھے ٹکڑے تھے اسی کو کھانے لگے، اور آپ جب کھا لیے اس کے بعد میں پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہا۔ وہ جو برہمن تھا اس نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے 3 دن میرے گھر پہ قیام کیا، 3 دن روزانہ آتے رہے، اور اس کو مارنے کے بعد آپ نے فوراً کھانا کیوں منگایا؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جس دن تو نے میرے پاس آ کر شکایت کی کہ ایک آپ کا سپہ سالار میرے گھر پہ آ کے میرے بیٹی کے ساتھ میں بدکاری کر رہا ہے، میں نے اسی وقت قسم کھا لی تھی کہ اس وقت تک اناج کا دانہ اپنے منہ میں نہیں ڈالوں گا جب تک ظالم کو اس کے کردار تک نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی گردن کو جب میں نے جدا کر دیا میری قسم پوری ہو گئی، 3 دن ہو چکے ہیں میں نے اپنے منہ میں اناج کا دانہ نہیں ڈالا تھا، بھوک کی وجہ سے میرا برا حال ہو گیا تھا، اس لیے میں نے تم سے کہا جو کچھ بھی گھر میں پکا ہوا ہو وہ لے کر آؤ، میں کھانا چاہتا ہوں۔ یہ تھے ہمارے مسلم حکمراں، اور یہ تھے وہ مسلمان بادشاہ جنہوں نے اس ملک کو ایسا امن و امان دیا تھا کہ اس ملک کے شمال سے لے کے جنوب اور مشرق سے لے کر مغرب تک ایسا امن و امان کا ماحول تھا کہ رات کے وقت میں بھی لوگ اگر سفر کرتے تو ان کو ڈر نہیں محسوس ہوتا تھا۔ اور آج جو فرعون کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس ملک کو بدحالی کا اور ظلم و ستم کا ایسا اڈا بنا دیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کو تہس نہس کر کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، تو ملک کے بادشاہ کے پیشانی پہ بل تک نہیں ہے۔ مسلمان پولیس والے کو پولیس چوکی سے نکال کے مارا جا رہا ہے تو گورنمنٹ کے پیشانی پہ بل تک نہیں ہے۔ پورے ملک میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے، ظلم و ستم کا بازار ایسے گرم ہو چکا ہے۔ ابھی ہم نے سنا ہوگا ہریانہ میں جو حالات پیش آئے، عام لوگوں کے 1.5 لاکھ کروڑ روپیوں کا نقصان ہوا، دکانیں جلا دی گئی، مال جلا دیے گئے، یہاں تک کہ لوگوں کی بہن بیٹیوں کو گھروں سے کھینچ کر ان کی عصمتوں کو تار تار کیا گیا۔ میں مانتا ہوں وہ مسلمان ماں بہنیں نہیں تھی، میں مانتا ہوں جو پراپرٹیوں کا نقصان ہوا وہ مسلمانوں کی پراپرٹیز نہیں تھی، وہ کسی کی بھی تھی مگر ہمارے ملک کے بھائیوں کی تھی، وہ چاہے کسی اور قوم کے لوگوں کی کیوں نہیں ہوتی، لیکن تھے تو انسان ہی وہ۔ ان کے اوپر بھی جو ظلم و ستم ہوا ہم کو ان کی بھی ہمدردی ہے، لیکن کیوں ہوا یہ ظلم و ستم، اور ملک کا بادشاہ اس کے پیشانی پہ بل تک نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اس ملک میں ایسے حکومت کی، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے قرآن شریف لکھتے تھے، اس کا ہدیہ جو آتا تھا اس ہدیے سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے، ٹوپیاں بناتے تھے اور ٹوپیوں کو بیچ کر اس کا جو ہدیہ آتا تھا اس سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ بدن پہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے اس بادشاہ کے پاس جس کی حکومت افغانستان سے لے کے برما تک تھی، جس کی حکومت کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک تھی، وہ بادشاہ پورے ملک میں جس کا سکہ چل رہا ہے، 50 سال تک جس نے اس ملک پہ حکومت کی، اس کے فخر و فاقے کا یہ عالم ہوتا تھا۔ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے ان کے پاس، اپنی ہاتھ کمائی سے خرید کے کھاتے پیتے تھے اور کپڑے بناتے تھے۔ آج بھی اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہے، اورنگ آباد میں خلد آباد کے اندر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا جبہ ہے، ہمارے زمانے کا بھکاری بھی اس کو پہننا پسند نہیں کرے گا، اتنے موٹے کپڑے کا اور اتنا جاڑا وہ جبہ ہے۔ اور آج ہمارے ملک کا بادشاہ جہاں پہ 70% لوگوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے، یہ 10-10 لاکھ روپے کا سوٹ پہن کر پھرتا ہے، 10-10 لاکھ روپے کا سوٹ پہن کر جو ہے اکڑ کے چلتا ہے فخر کے ساتھ میں۔ اس کو رتی برابر بھی ملک کے غریبوں اور فقیروں سے ہمدردی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو بادشاہ ہے وقت کا فرعون، یہ صرف مالداروں کا بادشاہ ہے، یہ بڑے بڑے انڈسٹریل جو لوگ ہیں ان کا بادشاہ ہے، یہ ہندوستان کی جو کارپوریٹ فیملیز ہے یہ ان کا بادشاہ ہے، یہ عام لوگوں کا بادشاہ نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہے، محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ پہ، ارے تم ان کے پیر کے دھول کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس ملک میں ایسے انصاف کے ساتھ حکومت کی۔
انہوں نے ایسے مساوات کے ساتھ حکومت کی، ہاتھوں سے محنت کر کے اپنے گھر کے خرچے چلائے، حکومت کے پیسوں کے اوپر انہوں نے پورے دنیا کی سیر و تفریح نہیں کی۔ تو مسلمان بادشاہ جب اس ملک میں تھے، انہوں نے یہ پورے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ ایسے حکومت کی مسلمانوں نے، لیکن وقت جیسے جیسے گزرتا گیا، اسلام کے دشمن کم نہیں ہوئے، اسلام کی مخالفت برابر کرتے رہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دفاع کے لیے لوگوں کو کھڑے کیا، اور پھر جب ملک میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تو ایک جماعت تیار ہوئی، اور وہ جماعت گاؤں گاؤں دیہات دیہات جا کر محنتیں کرنے لگی۔ بیچارے گاؤں کے جو بھولے بھالے غریب مسلمان ہوتے ہیں ان کو جمع کرنے لگے، اور ان کو یہ کہنے لگے کہ دیکھو، یہ جو بادشاہ لوگ باہر سے آئے تھے یہ مٹھی بھر تھے، تم ان کی اولادیں نہیں ہو، تم اس ملک کے لوکل سٹیزن ہو، تمہارے باپ دادا کو انہوں نے تلوار کے زور پر کلمہ پڑھایا ہوا ہے، اس لیے تم شدھ ہو جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، اپنی گھر واپسی کر لو۔ اور پھر مسلمانوں کے اوپر ایسی محنت کی جانے لگی، اور محنت ایسی کی جانے لگی، وہ زمانہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، جس زمانے میں وہ مظاہر علوم سہارنپور کے اندر فارسی اول اور دوم کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ مولانا کے پاس خبریں آتی کہ یہ جو محنت کرنے والی مخصوص جماعت ہے، یہ جماعت نے فلانے دیہات کے اندر 100 مسلمانوں کو شدھ کر دیا، 200 مسلمانوں کی گھر واپسی کرا دی، 500 مسلمانوں کو شدھ کر دیا، تو مولانا اندر ہی اندر کڑتے تھے اور جلتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے اور اللہ سے روتے اور گڑ گڑاتے تھے کہ اے اللہ، اگر اس امت کی فکر کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا تو کیا ہوگا، یہ پورا کیا پورا ہندوستان، یہ لوگ تو اس کو محنت کا مرکز بنا دیں گے، سارے ہی مسلمانوں کو اپنا شکار بنا دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کڑھن کے اوپر ان کی وہ جو لگن تھی، ان کے اندر کی جو آگ تھی، اس کی بنیاد پہ خود ان کو ہی دین کی محنت کے لیے کھڑا کر دیا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کا جو باطل تھا وہ باطل کو منہ توڑ جواب دیا۔ وہ لوگ بھی گاؤں گاؤں جا کے محنت کرنے لگے، اور مولانا الیاس صاحب بھی اپنی جماعتوں کو لے کر گاؤں گاؤں جا کر محنت کرنے لگے، اور مسلمانوں کو یہ سمجھانے لگے کہ اے مسلمانوں، تم صرف نام کے مسلمان نہیں ہو بلکہ تم حقیقی مسلمان ہو۔ ان کو کلمہ سکھانے لگے، نماز سکھانے لگے، یہاں تک کہ اپنی دولت کے پورے خزانے انہوں نے دین کی محنت کے لیے کھول دیے اور سب کچھ لوگوں پہ لٹا دیا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مولانا الیاس صاحب کے گھر پہ چولہا جلانے کے لیے آٹا نہیں رہا، گھر یہاں یہ نوبت پہنچ گئی، لیکن ہمارے بڑے وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ اس محنت کے اندر لگے رہے۔ زمانے بدلتے گئے، اور پھر جب ملک کے آزادی کا وقت قریب آیا اور ایسی ہوائیں چلنے لگی کہ یہ ملک ہندوستان، اس کو ہندو راشٹر بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، باضابطہ جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ انگریز جو آخری جہاں کے جنرل تھے وہ انڈیا کو چھوڑ کر جو جا رہے تھے، اس سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جن کا نام تھا، جو وائسرائے تھے آخری انگریزوں کے، وہ یہ چھوڑ کر جانے سے پہلے اس ملک کو ہندو راشٹر بنا کر جائے۔ جمعیت علماء ہند کے ذریعے سے ہمارے اکابرین کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس ملک کو اگر ایک سیکولر ملک بنا کر جاتے ہیں تو یہاں سے جاؤ، ورنہ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انگریزوں کے زمانے میں بھی سکون و اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تب انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھے، انہوں نے گول میز کانفرنس جو تھی اس کے اندر یہ بات رکھی، اور ہمارے علماء کے ریکویسٹ، اور خاص طور پہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے وہاں پہ ڈٹ کر یہ تقریر کی اور انگریزوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس ملک کو آپ کو ایک سیکولر ملک بنانا پڑے گا، انہوں نے ایک سرکولر پاس کیا، اس کے اوپر وہاں کی جو کوئین تھی اور وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی سب نے دستخط کیے، تب جا کے یہ ملک ہندوستان ایک سیکولر ملک بنا، جہاں پہ رہنے والے آج ہم مسلمانوں کو برابری کا حق حاصل ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ورنہ باطل وہ زمانے میں بھی کھڑا ہوا تھا۔
لیکن باطل خاموش نہیں بیٹھا. اس زمانے میں بھی پھر باطل نے کیا کیا؟ باطل کو ایسا لگنے لگا کہ یہ جو ملک ہے جس کو ہم ہندو راشٹر بنانا چاہتے تھے، مہاتما گاندھی کی وجہ سے یہ ملک ہندو راشٹر نہیں بن سکا اور ایک سیکولر ہندوستان بنا، اس لیے انہوں نے مہاتما گاندھی کو ہی اڑا دیا جا کر، اور برابر مسلمانوں کے ساتھ میں دشمنی کرتے رہے اور پورے ملک میں مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلانے کا کام کرتے رہے. اور اسی زہر پھیلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1992 کے اندر 6 دسمبر کو ہماری بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا. ان کا ٹارگٹ اور ان کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو اس ملک میں کس طریقے سے زیر کیا جائے. مسلمانوں کی پراپرٹیز کو پھونک دیا گیا، مسلمانوں کی دکانوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تاکہ اس ملک کا مسلمان وہ سر نہیں اٹھا سکے. اور جیسے جیسے حالات بدلتے گئے مسلمانوں کے خلاف ان کی محنت بھی بڑھتی گئی. اور 2002 میں کیا ہوا ہم لوگ تمام لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں. باضابطہ ان لوگوں نے 50 سال پہلے یہ سازش رچی تھی، پورا پری پلان انہوں نے کام کیا تھا کہ مسلمانوں کو اگر کمزور کرنا ہے تو مسلمانوں کے اگینسٹ میں دوسری جماعت اور دوسرے فرقے کے لوگ ہیں ان کو بھڑکانے کا کام کیا جائے، بھلے ہی اس کے لیے ہمارے کچھ 150 لوگوں کو ہم کو مارنے کی ضرورت کیوں نہ پڑے، اس کے لیے وہ پیچھے نہیں ہٹے. اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے لوگوں کو پہلے ہلاک کیا تاکہ ان کے لوگ مسلمانوں کے اگینسٹ میں کھڑے ہو اور مسلمانوں کو نیست و نابود اور جڑ سے اس ملک سے ختم کر دیا جائے. اور وہ اپنی سازش میں کامیاب بھی ہو گئے. پورے صوبے کو انہوں نے آگ کے حوالے کر دیا، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے. مگر اللہ ہمارے بزرگوں پر، ہمارے اکابرین کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل کرے. اس وقت میں ہمارے اکابرین پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہارے. حضرت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ احمد آباد کی سڑکوں پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور روڈ پہ، راستوں پہ انہوں نے مارچ کیا. اور وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ میں کچھ اور بھی ہمارے ملک کے ہمارے جو بیچارے غیر مسلم سیکولر بھائی ہیں، مسجد میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، جو فلموں وغیرہ کا کام کرتے ہیں، وہ بھی مولانا اسد مدنی کے ساتھ میں کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہوئے اور احمد آباد کی سڑکوں پہ مارچ کیا اور یہ کہا کہ کسی مسلمان پہ حملہ کرنا ہے پہلے ہمارے اوپر حملہ کرو، ہم بھی مسلمان ہیں، اس کے بعد کسی مسلمان کو انگلی لگانا. ان کی محنتوں کا نتیجہ ہوا کہ ماحول جو ہے تھوڑا تھوڑا سرد ہونے لگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہمارے ایک مسلمان جو راشٹرپتی وہ نئے نئے بنے تھے، اے پی جے عبد الکلام صاحب، انہوں نے راشٹرپتی بننے کے بعد سب سے پہلا جو اعلان کیا وہ یہی کیا کہ احمد آباد میں کیا چل رہا ہے اور گجرات میں کیا ہو رہا ہے، یہ حکومت اندھی بہری بن کر کیا تماشا دیکھ رہی ہے. ان کی آواز اٹھانے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کو سازگار کیا اسلام کے دشمنوں کا. ورنہ یہ پلان تھا میرے محترم بزرگوں کے جڑ سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، جڑ سے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس احمد آباد کے اندر ہمارے ایک بہت بڑے ولی کامل جن کا نام حضرت ولی دکنی رحمت اللہ علیہ تھا، ان کا مزار تھا 20 چوراہے کے اوپر. آج آپ ان کا مزار نہیں بتا سکتے. راتوں رات اس مزار کو نیست و نابود کر کے وہاں پہ بلڈوزر چلا دیا گیا اور پوری کالی سڑک بنا دی گئی. مزار کا نام و نشان بھی ختم کر دیا گیا. معمولی ہستی نہیں تھے، اپنے بڑے زمانے کے اتنے بڑے شاعر تھے، بڑی بڑی کتابیں ان کی آپ کو ملیں گی. تو ایک مزار کو جڑ سے ختم کرنے کی سازش نہیں تھی، مسلمانوں کی تمام نشانیوں کو اور مسلمانوں کو ہی اکھاڑنے کا پورا پری پلان تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے بڑوں پہ، بزرگوں پہ کروڑوں رحمت نازل کرے. یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ، ان کی دعاؤں کا نتیجہ، ان کے روڑوں اور راستوں پر نکل کے چلنے کا نتیجہ ہوا مسلمان دوبارہ اس ملک میں باقی رہا. پھر ہمارے بڑے حضرت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ گودھرا میں جا کے بیٹھ گئے اور جب تک انہوں نے مدنی نگر نہیں قائم کیا اور وہاں پہ جو مسلمان ادھر ادھر ڈر کے مارے پھیل گئے تھے ان کو مدنی نگر میں آباد نہیں کیا، اس وقت تک مولانا دیوبند میں اپنے گھر پہ نہیں پہنچے. یہ قربانیاں تھی ہمارے بڑوں کی. اس ملک میں ایک مرتبہ سازش نہیں ہوئی، ہمیشہ سازشیں چلتی آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے.
اور اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، آج ہم جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں، چونکہ فرعون جس کو کرسی پہ بٹھانے کے لیے یہ ساری سازشیں، یہ ساری پروسیسنگ کی جا رہی تھی، وہ فرعون آج کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ فرعون کی جو قوم ہے جنہیں قبطی کہا جاتا ہے، فرعون کے جو ماننے والے ہیں، ان کے اندر ایک نیا جوش آ چکا ہے۔ جن کے منہ میں کبھی زبان نہیں ہوا کرتی تھی، آج وہ بھی مسلمانوں کے خلاف آواز لگانے لگے ہیں۔ اس ملک میں کبھی بھی گھر واپسی کی آواز نہیں لگی، فرعون کے کرسی پہ بیٹھنے کے بعد میں گھر واپسی کی آوازیں لگ رہی ہیں۔ اس ملک میں کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ملک کے مسلمان اور ملک کے کرسچنوں کو متدان سے اور ووٹنگ سے روکا جائے۔ فرعون کے کرسی پہ بیٹھنے کے بعد اس کے جو چیلے چپاٹے تھے وہ یہ آوازیں لگانے لگے کہ مسلمان اور کرسچنوں کو متدان کے حق سے ونچت کیا جائے بول کے۔ اس ملک کے اندر کبھی بھی ایک جانور کے نام پر مسلمانوں کے بستیوں پر اور گھروں پہ حملے نہیں کیے گئے۔ فرعون کے کرسی پہ بیٹھنے کے بعد اس کے جو ماننے والے تھے وہ زہر اگلنے لگے۔ اس ملک میں کبھی بھی مسلمانوں کو پاکستان بھیجنے اور پاکستان جانے کی بات نہیں کی گئی۔ فرعون کے کرسی پہ بیٹھنے کے بعد اس کے جو ماننے والے جو تھے، ٹڈے، ہمارے یہاں پہ اس کو ٹڈے کہتے ہیں، بارش کے زمانے میں پانی گرنے کے بعد میں وہ جو جگہ جگہ پہ پھیل جاتے ہیں، ایسے ہی ایسی سمجھو کہ جب بارش ہو چکی ہے، فرعون کرسی پہ بیٹھا، اس کا مطلب بارش ہو گئی، تو جگہ جگہ پہ جو ہے وہ ٹڈے نکل گئے، سدوڑ جسے کہتے ہیں۔ یہ سدوڑ پیدا ہو گئے جگہ جگہ پہ مسلمانوں کے خلاف بولنے اور بھونکنے والے۔ ان کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آج وہاں سے لے کے یہاں تک میں نے آپ کو جو پوری تاریخ سنائی وہ یہ بتانے کے لیے کہ مسلمانوں یاد رکھو، ہم اس ملک میں کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے۔ ہمارے باپ داداؤں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنا خون پسینے کی طرح سے بہایا ہے، یہاں کے مٹی میں اپنا خون ملا دیا ہے، یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابرین نے اتنا خون بہایا ہے جتنا یہ ہمارے خلاف بولنے والوں کے باپ داداؤں نے پسینہ بھی نہیں بہایا ہے۔ ان کا پسینہ اتنا نہیں گرا جتنا ہمارے باپ دادا کا کیا گرا بھائی؟ خون گرا ہے، خون اس سرزمین کے لیے 80,000 علماء اکرام کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کا نتیجہ اس ملک کی آزادی ہے۔ علماء کو سور کے چمڑوں میں بند کر کر کے آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ ہمارے باپ داداؤں کی قربانیاں ہیں۔ ہمارا خون لگا ہے اس ملک کے لیے۔ آج جو ہم کو بولنے والے ہیں، ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل میں ڈبل یہ یقین اور کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں اس ملک کا ناگرک ہوں، جتنا دوسروں کا حق ہے اس سے زیادہ میرا اس ملک پہ حق ہے۔ اس لیے کہ اس ملک کو دنیا دوسروں کی وجہ سے نہیں پہچانتی، میرے تمہارے باپ داداؤں کی وجہ سے پہچانتی ہے۔ میرے تمہارے باپ داداؤں نے تاج محل بنایا جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، یہ ان کے باپ داداؤں نے نہیں بنایا ہوا ہے۔ ہمارے تمہارے باپ دادا نے لال قلعہ بنایا جسے دیکھنے کے لیے دنیا آتی ہے، قطب مینار بنایا، حیدرآباد میں 4 مینار بنایا، پورا نیچے تک آپ جائیں گے، اس ملک کے چپے چپے اور کونے کونے سے آپ کو جو تاریخ ملیں گی وہ ہمارے باپ داداؤں کی تاریخ ملے گی۔ ہمارے باپ داداؤں کی وجہ سے دنیا اس ملک کو پہچانتی ہے، ورنہ یہ تو وہ ہے کہ ان لوگوں کو تو کپڑے باندھنا بھی آتے نہیں تھے، یہ اپنے بدن پہ پتے باندھا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے ان کو سکھایا سطر کیسے باندھنا چاہیے۔ تو یاد رکھو میرے محترم بزرگوں، پورے ملک میں مسلمانوں کے خلاف جو فضا بنائی جا رہی ہے، جو ہوا بنائی جا رہی ہے، ہم کو اس سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ ملک ایک ڈیموکریٹیکل ملک ہے۔ ہم کو ہمارے ڈیموکریسی نے یہ ادھیکار دیا ہوا ہے کہ کوئی اگر ہمارے خلاف بولتا ہے ہم لیگل طریقے سے اس کے اگینسٹ میں ایکشن لے سکتے ہیں۔ ہم کو ان کی طرح سے بھوکنا نہیں ہے، ہم کو ان کی طرح سے روڈوں اور راستوں پہ آ کے چلا پکار نہیں کرنا ہے۔ ہمارے یہاں پہ کورٹ ہے، ہمارے یہاں پہ لیگل طریقے ہیں، ہم کو وہ اختیار کرنا ہے۔ لیگل طریقے سے، لیگل راستے سے ہم کو چلنا ہے، اور لیگل راستے کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا راستہ تو یہ ہے کہ ہم کو اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیٹڈ بنانا پڑے گا۔
ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، عالم دین بنا رہے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ اس کے علاوہ ہم کو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنانا پڑے گا، اپنے بچوں کو انجینئر بھی بنانا پڑے گا، اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیٹڈ بنا کے گورنمنٹ کی جو بڑی بڑی پوسٹ ہے، جیسے یہاں پہ جی پی ایس سی ہوتی ہے، یو پی ایس سی ہے، وہ ایگزام کے لائق بنا کر ہمارے بچے جب کلاس 1 کلاس 2 کی پوسٹ پر پہنچیں گے، اس ملک کی گورنمنٹ کا اور اس ملک کی حکومت کا حصہ بنیں گے، اس وقت میں ہم اپنی طاقت بتا سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم گوشہ نشین ہو جائیں گے، کنارہ کش ہو جائیں گے، نہیں بھائی اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہیں دلانا ہے۔ یاد رکھو یہ دنیا کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ میرا بیٹا کلیکٹر بن کر میری قوم کی خدمت کرے گا، میرا بیٹا ڈاکٹر بن کے میری قوم کی خدمت کرے گا، میرا بیٹا انجینئر بن کے میری قوم کی خدمت کرے گا، میرا بیٹا تحصیلدار بن کے میری قوم کی خدمت کرے گا، آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب آپ کو آپ کے بچے کے دینی تعلیم دلانے پر ملتا ہے، کیونکہ آپ اپنے بچے کے ذریعے سے قوم کی خدمت کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ آپ کا کوئی دنیا کمانے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس مقام پہ پہنچے تاکہ ہماری پوری قوم سر اٹھا کے چل سکے، اور ہم تبھی چل سکیں گے، یاد رکھو، اگر ہم اپنے آپ کو سسٹم سے دور رکھیں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کو ملک کے سسٹم کا حصہ بن کے چلنا پڑے گا، ہر لائن سے، ہر اعتبار سے، اور پھر پالیٹکس کے اندر ہم کو اپنے آپ کو حصے دار بنانا پڑے گا۔ ہم اس میں کیسا حصے دار بن سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم کو مشورے سے، اطمینان سے، آرام سے کام کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں پہ گرام پنچایت کے الیکشن آتے ہیں، مشورے سے ہر وارڈ سے ہمارا صرف ایک آدمی کھڑا ہو۔ اگر ہمارے یہاں نگر پریشد کے الیکشن آتے ہیں، مشورے سے ایک مسلمان کو ہم مشورے سے کھڑے کریں، یاد رکھو جہاں مسلمانوں کی آبادی 30% تک ہے، میں آپ کو گارنٹیڈ بولتا ہوں وہاں سے آرام سے مسلمان کینڈیڈیٹ چن کے آ سکتا ہے۔ آپ کے جتنے امیدوار گرام پنچایت میں ہوں گے آپ کی بات کو وزندار سمجھا جائے گا۔ ہماری قوم کے جتنے امیدوار نگر پریشد میں ہوں گے ہماری بات کو مضبوط سمجھا جائے گا، ضلع پریشد میں ہوں گے، پنچایت سمیتی میں ہوں گے، جتنے ہمارے ایم ایل اے زیادہ ہوں گے وہ ہماری آواز وہاں پہ جا کے اٹھا سکیں گے، ہمارے جتنے زیادہ ایم پی ہوں گے وہ ہماری آواز کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے۔ یہ ضرورت ہے، آج وقت کی ضرورت ہے میرے محترم بزرگوں۔ اگر ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہم یہ قدم پہلے ہی اٹھا لیتے تھے تو نہ ہماری بابری مسجد شہید ہوتی تھی، نہ 2002 میں دنگے ہوتے تھے، نہ آج کسی اچھے خاں کی مجال ہوتی تھی ہم کو پاکستان جانے کا مشورہ دینے کی، اور نہ کسی کی زبان میں یہ طاقت ہوتی تھی کہ وہ ہمارے بارے میں بول سکے کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے اور کرسچنوں کے ہاتھ سے جو ہے متدان کرنے کا حق چھین لیا جائے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ان کی ہمت اس لیے بڑی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سسٹم سے الگ تھلگ کر لیا ہے۔ کیوں کیا ہے ہم نے؟ کیا ہم اس ملک کے ناگرک نہیں ہیں؟ ہمارے پاس بھی متدان کارڈ ہے، ہمارے پاس بھی آدھار کارڈ ہے۔ ہم کو سسٹم کا حصہ بننا پڑے گا، اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن دلانا پڑے گا، اپنے آپ کو پالیٹکس میں انوالو کرنا پڑے گا۔ یاد رکھو ہمارے بڑے، ہمارے بزرگان دین خانقاہوں سے باہر نکلے اور باہر نکل کے انہوں نے محنتیں کی، تب جا کے یہ جنگ آزادی کا جو نتیجہ ہے ہمارے سامنے ہے۔ میں آپ کو کتابوں میں حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں کہ خود حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہے جنہوں نے جنگ آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا ہے۔ ہم کو تو مولانا الیاس صاحب کے زندگی کا ایک ہی پہلو معلوم ہے کہ مولانا دائی تھے، یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مولانا مجاہد بھی تھے۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود ان کے بھتیجے جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر جمعیت کے جلسوں کو اٹینڈ کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بڑے تھے، وہ باہر نکلے اور میدان عمل میں آئے، اس کے بعد یہ مبارک محنت پوری دنیا کے اندر عام ہوئی میرے محترم بزرگوں۔ ورنہ یاد رکھو جو مشورے، جو پلاننگ اسپین کی تھی اور جو رشیا کی تھی، جیسے اسپین میں 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آج اس ملک میں آپ اذان نہیں دے سکتے،
دنیا کی سب سے بڑی مسجد اسپین کے اندر ہے. وہ ملک میں آپ کو قبلے کا رخ بتانے والا کوئی نہیں ملے گا. اور وہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد 2 رکعت تحیۃ المسجد اگر آپ پڑھنا چاہے آپ نہیں پڑھ سکتے. وہ سرزمین رشیا جہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. وہ سرزمین رشیا پر ایک وقت ایسا آیا پورے ملک کے اندر لوگوں نے آواز لگائی کہ خدا سے کچھ نہیں ہوگا, رسول سے کچھ نہیں ہوگا, جو کچھ بھی ہوگا وہ چیزوں سے ہوگا, ملک و مال سے ہوگا. اور جب یہ آواز لگی مدرسوں کو تالے لگائے گئے, علماء کو ان کی خانقاہوں سے کھینچ کھینچ کر ایسے ذبح کیا گیا جیسے ہم لوگ بکروں کو ذبح کرتے ہیں. مسجدوں کو بسمار کر دیا گیا, قرآن پاک جمع کر کے جلا دیا گیا. پورے ملک میں خدا کا نام لینے والا باقی نہیں رکھا گیا. وہ ملک جہاں امام بخاری جیسے لوگوں نے جنم لیا, امام مسلم جیسے اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے تھے. کیوں ایسے حالات آئے؟ وہاں کے مسلمانوں نے بھی یہی کہا تھا, بولے اپنے کو کیا کرنے کا, اپنا کام نہیں ہے یہ. نہیں اپنا کام نہیں, اپن تو تسبیح تلاوت کرنے والے لوگ ہیں, مسجد کا گوشہ یہ اپنی جگہ ہے, یہ پالیٹکس وغیرہ سب شیطانوں کے کام ہے. بولے یاد رکھو جب تک ہم ہماری تھنکنگ کو نہیں چینج کریں گے اس وقت تک ہم انقلاب نہیں لا سکتے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ولی کامل اور اپنے زمانے کے عارف باللہ تھے. وہ اگر چاہتے وہ خانقاہ میں ہی بیٹھے رہتے تھے تو یاد رکھو یہ محنت دنیا میں عام نہیں ہوتی تھی. اسی زمانے میں مولانا خانقاہ سے باہر نکل گئے, میدان عمل کے اندر آئے. جس زمانے میں رشیا میں یہ آواز لگی تھی آج سے 80-90 سال پہلے کہ چیزوں سے ہوگا, ملک و مال سے ہوگا, خدا سے کچھ نہیں ہوگا, یہ نشے کی گولی ہے, رسول سے بھی کچھ نہیں ہوگا. مولانا الیاس صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے اس ملک میں آواز لگائی کہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا, کارخانوں سے کچھ نہیں ہوگا, کھیتی باڑی سے کچھ نہیں ہوگا, جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے ہوگا, اس کے رسول کے کرنے سے ہوگا. حالانکہ رشیا کی جو آواز تھی, اسٹالین جو وہاں کا تانا شاہ تھا, اس کی آواز مضبوط تھی, آدھی دنیا اس کے ساتھ میں کھڑی ہوئی تھی. یہ فرسٹ ورلڈ وار کا ٹائم تھا. اور ادھر مولانا الیاس صاحب کا یہ حال تھا کہ ان کے خود اپنے گھر کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہنے کو تیار نہیں تھے. آواز کمزور تھی مگر آواز کے ساتھ میں اللہ کی طاقت تھی. مولانا نے کہا کہ نہیں, جو کچھ بھی ہوگا اللہ سے ہوگا, چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا, اور محنت کو لے کر کھڑے ہو گئے. لیکن میدان میں آنا پڑا, خانقاہوں سے باہر نکلنا پڑا, تسبیح کو ایک جگہ لٹکانا پڑا, تب جا کے دنیا میں وہ انقلاب آیا. دنیا یہ بات جانتی ہے کہ آج رشیا کا لایا ہوا کمیونزم کا جو نظام ہے وہ ختم ہو چکا ہے. لینن کے پتلے نکال کے وہاں پر توڑ دیے جا رہے ہیں. وہ رشیا آج لوگ وہاں پہ روٹیوں کو محتاج ہے. جہاں پہ یہ آوازیں لگی تھی چیزوں سے ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالات لے کر آئے, آج وہاں پہ کھانے کے لیے اناج نہیں ہے لوگوں کے پاس. اور جن مولانا الیاس صاحب نے یہ آواز لگائی تھی کہ اللہ سے ہوگا, اللہ نے اس کمزور آواز کو دنیا کے ہر ملک تک پہنچایا, ہر گھر تک پہنچایا, ہر مکان تک پہنچایا. اور وہ کمزور آواز کی محنت کو میں اور آپ آج دیکھ رہے ہیں. جس ملک میں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہ آواز چلتی ہے, اور جس ملک میں سورج غروب ہوتا ہے وہاں پہ بھی مولانا الیاس صاحب کی آواز چل رہی ہے. اللہ نے ان کی آواز کو قائم کر کے اور پوری دنیا میں پھیلا کے بتا دیا. اور اسٹالین اور لینن کی جو آواز تھی وہ دنیا سے ختم ہو گئی. لیکن کب مولانا الیاس صاحب کی آواز دنیا میں باقی رہی؟ جب انہوں نے کیا کیا بھائی, محنت کی باہر نکل کے. ہم کو بھی باہر نکلنا پڑے گا. یاد رکھو یہ ہمارے زمانے کے اسٹالین اور لینن ہیں جو آج مسلمانوں کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں, ہم کو ایک پرفیکٹ اور آل راؤنڈر مسلمان بننا ہے. کیسا مسلمان بننا ہے؟ آل راؤنڈر مسلمان بننا ہے. جہاں مسجد میں اذان کی آواز آئی ہم کو مسجد میں بھی آنا ہے. بازار میں چلے گئے, ایسا بزنس مین بننا ہے صحابہ کے نمونے کی طرح سے کہ لوگ ہمارے بزنس کو دیکھ کے اسلام قبول کرنے لگ جائے.
جہاں مسلمانوں کے مدد کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے بستی ہمارے شہر سے کسی بے قصور مسلم نوجوان کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، ہم کو جمعیت کی آواز میں آواز ملا کر دھرنے آندولن پہ بھی بیٹھنا ہے۔ وہ ٹائم پہ یہ نہیں بولنا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ جہاں الیکشن کا وقت آتا ہے ہم کو مشورہ کر کے مشورے سے ہر وارڈ سے ایک ہمارا آدمی کھڑے کرنا ہے بس، ورنہ ہوتا یہ ہے ہمارے 3 اور 4 لوگ ایک وارڈ سے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ ہماری اکثریت ہوتی ہے ہمارے پورے ووٹ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور غیر کا ایک کھڑے ہو کے آرام سے چن کے آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے نا اتفاقیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم کو اتفاق کے ساتھ ہمارے وہ لوگ جو خاموش ہیں ان کو بھی بولنا پڑے گا، میدان میں آ کے یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں، ہم مشورے کے ذریعے سے ہمارا ایک کینڈیڈیٹ ایسا کھڑے کریں گے جس کے اندر قوم کی ہمدردی ہو، اگر کسی نوجوان پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے وہ سینہ تان کے وہاں پہ آ کے کھڑے ہو اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں کا نمائندہ ہوں۔ ایسے ہمدرد کو ہم کو کھڑے کرنا ہے۔ اور یہ تمام کاموں کے لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ سے دعائیں بھی کرنا ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے، صحابہ اور انبیاء والا طریقہ نہیں چھوڑنا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی ایک بہت پرانی جماعت جسے جمعیت علماء ہند کہتے ہیں، اس کے ساتھ جڑ کے ہم کو کام کرنا ہے۔ ہم اکیلے اپنے بل پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جمعیت کی طاقت ہمارے بڑوں نے آج سے تقریباً 96 سال پہلے اس کی بنیاد ڈالی تھی، یعنی تقریباً 100 سال اس تنظیم کو ہونے آئے ہیں۔ 1919 میں یہ جماعت قائم کی گئی ہے، آج تقریباً 100 سال کے قریب ہو چکے ہیں۔ دنیا کا ہر ملک اور ہر علاقہ اس تنظیم کو جانتا ہے، اور الگ الگ ناموں سے ہر جگہ پہ یہ ہے، لیکن ہمارے ملک میں آج بھی یہ جمعیت علماء ہند کے نام سے باقی ہے۔ ہمارے بڑوں نے اسی بینر کے نیچے جنگ آزادی کی لڑائی لڑی، اسی بینر کے نیچے ہندوستان کو سیکولر رکھنے کی لڑائی لڑی، اسی بینر کے نیچے مظلوموں کی لڑائیاں لڑی، اور اسی بینر کے نیچے ہمارے بڑے آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جتنے مظلوم نوجوان ہیں جن کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالا گیا ہے ان کے کیسز بھی لڑ رہی ہے۔ اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ الحمدللہ 90% مسلمانوں کو اس سے برات مل چکی ہے، اور 90% ہمارے ایسے نوجوان اور ہمارے ایسے علماء جن کو زبردستی پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا تھا، اللہ نے ان کو آزادی عطا کر دی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے اپنے علاقے کے جو مفتی عبدالقیوم صاحب ہیں، ان کو کورٹوں کے ذریعے سے کسی نے ان کو موت کی سزا دے دی، کسی نے ان کو عمر قید کی سزا دے دی، مگر ہمارے جمعیت کے جو اکابرین ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے سپریم کورٹ میں اپلائی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا کی اور ان کو باعزت بری کر دیا۔ آج وہ باعزت بری ہو کر واپس سے اپنے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ بولو یہ کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے؟ ہمارے بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم کو بھی ان کے ساتھ میں جڑنا ہے اور جڑ کے ان کے ہاتھ پیر بننا ہے اور ان کی محنت کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے۔ ان کی محنت میں اگر ہم اپنے آپ کو لگائیں گے، یاد رکھو اس ملک میں ابھی بھروسہ نہیں ہے کہ کب کس مسلمان پہ ہاتھ ڈال دیا جائے۔ ہم کو اپنی طاقت کو بڑھانا پڑے گا، اور جمعیت کے ساتھ جڑیں گے، ہماری بھی طاقت بڑھے گی اور جمعیت کی بھی طاقت بڑھے گی۔ کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ 2-4 چیزیں واپس سے دوہرا دوں۔ اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیٹڈ بنانا ہے، بولو بنائیں گے انشاءاللہ۔ انگریزی ان کی کلاسز لگاؤ، اچھے سے اچھی کلاسز لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی نیت قوم کی خدمت کی ہے، خدا کی قسم اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیٹڈ بناؤ۔ اس کے علاوہ جب ضرورت پڑتی ہے پولیٹیکل لائن سے میدان میں اترنے کی، برابر اپنے آپ کو اس کے اندر فعال اور ایکٹیو بناؤ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ کسی مظلوم پہ ظلم ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کو کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے؟ جمعیت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے جمعیت کے جو ذمہ دار ہیں، الحمدللہ پٹن کے اندر بھی جمعیت کی ممبر سازی زور و شور سے چالو ہے۔ آپ کے اپنے شہر میں بھی جمعیت کی ممبر سازی چالو ہے۔ آپ لوگ بھی اس ممبر سازی میں حصہ لے، باضابطہ
اس کی رسید وغیرہ بنا کر اپنے آپ کو جمعیت کا ممبر بنائے، اور وہ جو رسید آپ کو دیں گے اپنے پاس اس کو حفاظت کے ساتھ میں رکھے، تاکہ آپ کو بھی یہ یاد رہے کہ میں نے جمعیت کی ممبر سازی لی ہے اور میں بھی جمعیت کا ایک ممبر ہوں بول کے۔ کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد و نصرت کے فیصلے فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں پر بھی مسلمان آباد ہے ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ ان کے کاروبار کی، ان کے دکانوں کی، مکانوں کی، کھیتی باڑی کے حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، آپس میں جوڑ پیدا فرما۔ اے اللہ ظالم کی بری نظر سے اور شریروں کی شرارت سے اس امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے مسجدوں کی، ہمارے خانقاہوں کی اور ہمارے مرکز کی حفاظت فرما۔ ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں کی بھی حفاظت فرما۔ اور اے اللہ جس طریقے سے تو نے اس ملک میں اب تک دین کو سرسبز و شاداب رکھا ہے، قیامت تک اس ملک میں دین کو اور مسلمانوں کو سرسبز و شاداب رکھنے کے فیصلے فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں گھرے ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنی جس جائز مقصد اور تمنا کو لے کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے اس کی جائز مقصد اور تمنا کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Thank you.